الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز محترم مکرم علماء اکرام، پردہ نشین خواتین، مدرسے کی عزیز طالبات، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کے شہر کے ادارہ رقیہ للبنات کی طرف سے سالانہ اجلاس رکھا گیا، جس میں آپ کے شہر کے اس ادارے کی طالبات میں سے تقریباً 10 طالبات اس وقت شعبہ عالمیت مکمل کر چکی ہیں، اور بڑی قابل تعریف قابل رشک بات یہ ہے، گزشتہ سال بھی جب حاضری ہوئی تو مجھے سنایا گیا کہ یہاں کی طالبات ایک بیٹھک میں 1000 سے زائد حدیثیں ازبر سناتی ہیں، اور اس سال بھی معلوم ہوا کوئی طالبہ 1005 حدیثیں، 1007 حدیثیں، 1020 حدیثیں، کوئی 1220 حدیثیں ازبر ایک بیٹھک میں آپ کے ہی شہر کی طالبات اس ادارے میں پڑھ کر ازبر بغیر اٹکے کے غلطی کے 1200 سے زائد حدیثیں سنائی ہیں۔ جس طرح ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنانا بہت زیادہ قابل تعریف بات ہے، اور اس گئے گزرے دور میں ایک حدیث یاد نہیں رہتی ہے، بزرگوں کی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں عام لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں، وہاں پر طالبات 1000 سے زائد حدیثیں ازبر یاد کر کے ایک بیٹھک میں سنانا بہت زیادہ قابل تعریف بات ہے۔ یہ رواج حفظ حدیث کا، حفظ متون کا، حفظ کتب کا، کتابیں یاد کر لینا، حدیثیں حفظ کر لینا، اور حدیث کی اور فقہ کی کتابوں کے متن یاد کر لینا اس زمانے میں بہت ناپید ہو چکا ہے۔ شاید ہندوستان کے کسی مدرسے میں ایسا ہوتا ہوگا جہاں پر بچوں اور بچیوں کو حفظ کتب کا اہتمام کروایا جاتا ہو، حفظ احادیث پر اس قدر توجہ دلائی جاتی ہو، تو بہت قابل تعریف بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو پھر جسے 1000 حدیثیں یاد ہوں، 1200 حدیثیں یاد ہوں، تو لا محالہ وہ شخص تو شفاعت کا مستحق ہوگا ہی۔ اور یہ جو بچیاں جن کی یہ اس ادارے میں پڑھتی ہیں، وہ ماں باپ بھی بہت زیادہ قابل تعریف ہیں، جنہوں نے اچھے ادارے کا انتخاب کیا، علماء کے مشورے پہ چلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ حضرات جو مدرسے کے تعاون میں لگے ہوئے ہیں، جہاں کام ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے، شہر کے بااعتماد علماء کا مشورہ اور ان کا اعتماد بھی ادارے کو حاصل ہے، یہ بہت زیادہ قابل تعریف قابل قدر چیزیں ہیں۔ مجھے آپ حضرات سے ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ وہ ادارے جہاں پر واقعتاً کام ہو رہا ہے اور بچوں اور بچیوں پر محنت ہو رہی ہے، امت کا صرفہ اور امت کا مال صحیح جگہ پر لگ رہا ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اداروں کی قدر کریں، ہم ایسے اداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایسے اداروں کا ہاتھ پیر بن کر مخلصانہ خدمتوں میں شامل ہونا اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھیں۔ ہم مدرسے کی کسی بھی جہت سے خدمت کر لیتے ہوں، اسے یہ سمجھیں کہ مدرسے نے مجھے موقع دیا کہ میں خدمت کروں، میں مدرسے پر خدمت کر کے کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کے خدمت بداشتت، احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ احسان سمجھو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے قابل سمجھا ہے۔ ہم سے بھی بہت زیادہ کروڑ پتی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ ٹیشو پیپر کی جگہ 500 روپے کا نوٹ استعمال کریں گے تو بھی ان کی دولت میں فرق نہیں آئے گا۔ ایسے بھی دولت مند گزرے ہیں دنیا میں، امریکہ کی تاریخ میں لکھا ہے 30 ایسے دولت مند گزرے جن کے گھروں میں فلائٹ لینڈ کی جاتی تھی، جن کے گھر میں فلائٹ لینڈ کی جاتی تھی، روڈ وے بنایا گیا تھا ان کے گھر میں، اس قدر مالدار لوگ تھے کہ وہ اس دولت کے باوجود بھی کبھی انہیں حج کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کبھی کسی بیوہ کا سہارا بننا نصیب نہیں ہوا، کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نصیب نہیں ہوا، کبھی کسی غریب اور محتاج عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے، معمولی تنخواہ ہو، معمولی انکم ہو، لیکن اس کا کچھ حصہ
مجھے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق دے رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال میں وہ ٹرک جو مصر کے راستے سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں جو دکانیں لگی ہوئی تھیں ان دکانوں پر سے فروٹس کی دکان والا اپنے فروٹس اٹھا اٹھا کر اس ٹرک پر پھینک رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سرمایہ صرف اتنا ہی ہے، اس میں سے جتنے فروٹس میں غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو دے سکتا ہوں اتنا دے کر میں اس میں حصہ لے سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کروڑوں کے مال دوں، لیکن مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ دے کر میں اس سعادت میں، اس معاونین کے نام اور زمرے میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اس لیے مدارس کی خدمت کرنا، سب سے بڑی خدمت مدارس کی یہ ہے کہ وہاں پر اپنی طالبات اور طلباء کے ذریعے سے، اپنی اولاد لڑکوں اور لڑکیوں کے ذریعے سے انہیں علم حاصل کرنے کے موقع دیے جائیں، ان میں داخلہ کروایا جائے، اپنی بچیوں کو وہاں پر ایڈمیشن کروایا جائے۔ یہ سب سے بڑا تعاون ہے مدرسے کا۔ اور پھر داخلے کے بعد اس کے اصول، شرائط اور ضوابط کی رعایت کرنا، یہ دوسرا تعاون ہے مدرسے کا۔ تیسرے درجے کا تعاون ہے مالی لحاظ سے کچھ تعاون کر دینا، یہ تیسرے درجے کا تعاون ہے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے اس موجودہ زمانے میں اپنی مسلمان بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت اور اہمیت، مختصراً اس متعلق ذکر کرنا ہے۔ دوسری بات، چونکہ جلسے کی نسبت سے کئی بچیوں کی خواتین مردوں سے زیادہ کثیر تعداد میں عورتیں جمع ہیں، تو ان سے متعلق کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ یہ دو باتیں میری گفتگو کا خلاصہ ہیں، اور حال یہ ہے ہمارے عام طور سے اجتماعات کا، جلسوں اور جلوسوں کا، کہ مرد حضرات جس تعداد میں شریک ہوتے ہیں اس سے زیادہ ڈبل تعداد میں خواتین شریک ہوتی ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے کہ مرد کو ڈبل دیا جائے وراثت میں اور عورت کو سنگل دیا جائے، بعض صورتوں میں کہ مرد کو دگنا دیا جائے، عورت کو سنگل دیا جائے، لیکن دینی طالبات، دینی طلب، دینی جذبہ اور شوق ایسا ہے عورتوں میں کہ مردوں کے مقابلے میں وہ ڈبل آ رہی ہیں۔ حکومت سے یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ وراثت میں مردوں کو سنگل دو، عورتوں کو ڈبل دو، کیونکہ وہ زیادہ طلب دکھا رہی ہیں۔ خیر، ہم قرآن کے خلاف تو کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ خود قانون بنا رہا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ، یاد کیا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے، امت کی ماؤں سے فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن مجید جو پڑھا جا رہا ہے، اسے یاد کیا کرو، اسے سمجھا کرو۔ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں یعنی قرآن مجید، والحکمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات، اسے یاد کیا کرو اور اسے سمجھا کرو۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے، دو باتیں سمجھو یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر میں رہنے والی نبی کی بیویوں سے فرما رہے ہیں۔ اب آپ سمجھو، جس کے گھر میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہوں، وحی نازل ہوتی ہو، جس کے گھر میں رہنے والی خواتین روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہوں، نبی کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں، اس سے بڑی پاکیزہ، اس سے بڑی سعادت مند خواتین کون ہوں گی؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو امت کی ماں قرار دیا ہے۔ جس کے گھر میں نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، جس کے گھر میں جبرائیل آتے ہوں، جس کے گھر میں قرآن اترتا ہو، اس کے باوجود بھی اس گھر کی خواتین کو اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم وہ قرآن یاد کرو، وہ قرآن سمجھو، وہ حدیثیں یاد کرو، وہ حدیثیں سمجھو۔ تو پھر اس کے بعد امت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے گھروں میں نبی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں صحابی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، کون ولی ہے کون غیر ولی ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، عالم کی بیوی ہونے پر بھی فخر نہیں، مفتی صاحب کی بیوی ہونے پر بھی فخر نہیں، دیندار کی بیوی ہونے پر بھی فخر نہیں، اور دینی تقاضوں پہ چلنے والے ہونے پر بھی فخر نہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہونے پر بھی فخر نہیں،
اگر تمہارے شوہر کتنے بھی بڑے دیندار ہوں، حتیٰ کہ تمہارا شوہر نبی بھی ہو جاتا ہو، تو بھی عورتوں کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ تمہیں الگ سے قرآن پڑھنا ہوگا، تمہیں قرآن سمجھنا ہوگا۔ تو آپ سمجھیے ہمارے گھروں میں کتنے لوگ علماء ہیں، کتنے لوگ مفتیان اکرام ہیں، کتنے لوگ دیندار ہیں۔ مرد کی دینداری، مرد کا پڑھا لکھا ہونا عورت کی دینداری کے لیے کافی نہیں ہے۔ کتنے مرد وہ ہیں جو اپنی جگہ دیندار ہیں لیکن عورتوں میں دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر میں دین منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مردوں کا پڑھ لینا عورتوں کے دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہو جاتا تو پھر بتائیے دیندار گھرانوں میں شادی بیاہ کے رسومات نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر پڑھ لینا کافی ہوتا دیندار گھرانوں میں پراپرٹی کی تقسیم شریعت کے مطابق ہو رہی ہے؟ اگر دیندار گھرانوں میں مردوں کا پڑھ لینا کافی ہوتا تو پھر دیندار گھرانوں کی عورتیں عصری کالجز اور اسکول اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے بے حیائی کا لباس نہیں پہن رہی ہیں؟ دیندار گھرانوں میں لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات پیش نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سماج ہمیں بتا رہا ہے مردوں کا پڑھ لینا عورتوں کے پڑھ لینے کے لیے کافی نہیں ہے، انہیں مستقل پڑھانا پڑے گا۔ مردوں کا دیندار بن جانا عورتوں کے دیندار بننے کے لیے کافی نہیں ہے، انہیں مستقل دیندار بنانا پڑے گا۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے بڑے مفتی صاحب ہیں، فرمایا کرتے تھے سنو، اگر تمہارے مرد سارے کے سارے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے نیک بن جائیں، جنہوں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت حاصل کی، جنہوں نے ازواج مطہرات کے گھر میں زندگی گزاری، اتنے بڑے تابعی حسن بصری جیسے نیک بن جائیں، تمہارے سارے کے سارے مرد اتنے نیک ہو جائیں، پھر بھی تمہارا سماج دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہاری عورتیں دیندار نہ بنیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے مرد حسن بصری بن جائیں، تمہاری عورتیں رابعہ بصریہ بن جائیں جو اس زمانے کی مشہور ولیہ اللہ والی عورت ہے، تمہاری عورتیں رابعہ بصریہ جیسی نیک بن جائیں، پھر بھی تمہارا سماج دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ بن جائیں۔ اور اس وقت بچوں کو بے دین بنانے کے لیے، عورتوں کو بے دین بنانے کے لیے مغربی کلچر 4 سال کی عمر سے بیبی کیئر شروع کر دیا ہے کہ 3 سال کی عمر میں بھی تم بچے کو اپنے سے جدا کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جو جاب کرنے والے 3 سال کے بچے کو عیسائی عورت کے حوالے، غیر مسلم عورت کے حوالے کر کے 8-8 گھنٹے آفس جا کے آتے ہیں، اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس پر اثر اور اخلاق کس کے اتریں گے؟ اسی واسطے ہم کہتے ہیں بچپن میں بچوں کو اپنے سے دور کرو گے، بیبی کیئر کے حوالے کرو گے، کل یہ بچے بڑے ہونے کے بعد تمہیں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کریں گے۔ تم پر ان کا بچپنا بھاری لگا تو ان پر تمہارا بڑھاپا بھاری لگے گا۔ جب بچپن میں پیار دینے کے زمانے میں تم نے دوسروں کے حوالے کر دیا تو باہر والوں نے انہیں پیار دیا، تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ بچے بھی پیار دینے کے بجائے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیں گے، وہاں تمہیں پیار ملے گا۔ سارے بوڑھے ایک دوسرے سے پیار کر لیں، ساری بوڑھیاں ایک دوسرے سے پیار کر لیں، ہمارے گھر میں آپ کو جگہ نہیں ہے۔ اور پھر سنو، کسی بھی قوم کے اندر تبدیلی لانا ہو، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اگر تبدیلی لانا ہو، عورت میں تبدیلی لاؤ تو خاندان میں تبدیلی آئے گی۔ جس گھرانے کی عورت بدلتی ہے وہ گھرانہ جلدی بدل جاتا ہے۔ اسی واسطے بہت بڑا مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے بہترین عورتیں دے دو، بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم بنا کے دے دوں گا۔ اس واسطے کہ جس قوم کی مائیں بنی ہوتی ہیں اس قوم کا جنریشن بننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹس پر، موج پر، فیس بک پر اور دوسرے جتنی مصیبت کے ایپ ہیں ان میں دیکھ لو بے حیائی کا سارا سامان فراہم کرنے والی عورتیں ہیں۔ کوئی بھی ریل اٹھا لو، ٹک ٹاک اٹھا لو، یوٹیوب اٹھا لو، فیس بک دیکھ لو، سب جگہ پر آدھے کپڑے، نیم برہنہ، ناپاک ہونے کی حالت میں اور پورے بے حیائی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ اپنے جسم کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورتیں جو بے حیائی عام کر رہی ہیں،
انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس میں سب سے زیادہ دخل خواتین اور لڑکیوں کا ہے۔ حتیٰ کہ برقع پہنی ہوئی، دوپٹہ اوڑھی ہوئی، نقاب اور حجاب کے ساتھ بھی مسلمان لڑکیاں یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اپنا حسن دکھانے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے پوری بے حیائی کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص من آل جاریتین، 2 بچیوں کو پالا اور تربیت کیا، اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دیا، اچھی جگہ نکاح کر کے دیا، تو وہ شخص جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کیا، اچھا نام رکھا، اچھی جگہ نکاح کر کے دیا، تو کل قیامت کے دن وہ اور میں دونوں قیامت کے دن پڑوس میں آزو بازو رہیں گے۔ 10 بیٹوں کو پال کر تربیت کرنے پر بھی اتنی خوشخبری نہیں ہے جتنی خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کی تربیت پر فرمائی ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے اگر بیٹی ایک بھی ہو، اس کی بھی تربیت اچھی کر دو، تو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہی مشدہ ملے گا جو 2 بیٹیوں کی تربیت پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور پھر آگے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک موقع سے، دنیا میں مرد اور عورتیں 2 قسم کے لوگ ہیں، جو درمیان کے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور اب ٹرانسجنڈر جو چل رہا ہے کہ مرد عورت بن رہی ہے، عورت مرد بن رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر بیچ کے لوگ آ گئے ہوں تو اس کا حساب نہیں ہے۔ باقی مرد اور عورتیں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اگر مردوں کو پڑھانے کی طرف توجہ دیا، عورتوں کو پڑھانے کی طرف توجہ نہیں دیا، تو گویا کہ انسانیت کا آدھا طبقہ جاہل رہ رہا ہے۔ انسانیت کا آدھا طبقہ جاہل رہ رہا ہے، اور جاہل طبقے سے زیادہ امید نہیں کی جا سکتی۔ جاہل خواتین سے بچوں کی تربیت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگا لیں، اللہ رب العزت نے اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کی جو حالت تھی، شراب عام تھا، جوا عام تھا، نشہ عام تھا، زنا عام تھا، چوری ڈکیتی عام تھی، ہر طرح کی برائیاں عام تھی، ان تمام برائیوں کا نقشہ اسلام نے کیا کھینچا؟ زمانہ جاہلیت۔ پوروں کو کیا نام دیا؟ زمانہ جاہلیت۔ شراب عام ہے، کیوں؟ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ زنا عام تھا، کیوں؟ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ پورے زمانے کا نقشہ اسلام نے کھینچا، زمانہ جاہلیت۔ پھر جب اسلام آیا، تعلیم عام ہوئی، اور سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو پہلا پیغام آسمان سے جو دیا وہ پڑھنے کا دیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس امت کو پہلا پیغام پڑھنے لکھنے کا دیا گیا ہو، وہ امت جاہل ہو کر جینا پسند کر رہی ہے، اس سے بڑی بے شرم اور بے وقوف نہیں ہو سکتی۔ جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ جہالت پر راضی ہے۔ اب پڑھنا کہاں پر ہے؟ لڑکیوں کو یا تو آپ دنیا کی تعلیم دو، اسکول اور کالجز میں پڑھاؤ، یونیورسٹیز میں پڑھاؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، ایک وہ تعلیم ہے۔ دوسری یہ تعلیم جہاں بچی کو حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، دیندار بناؤ۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، ہم منع نہیں کریں گے، آپ کی بچی ہے، ہم دخل نہیں دیں گے، آپ جہاں پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا لیں، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں بچی کو پڑھانے کے بعد اس بیٹی کو آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ تعلیم کے بعد بنانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بنانا چاہتے ہیں کہ پڑھ کے آنے کے بعد وہ آفس چلائے، گھر نہ چلائے، پڑھ کے آنے کے بعد وہ باس کو خوش کرے، شوہر کو خوش نہ کرے، پڑھ کے آنے کے بعد وہ کمپنی چلائے، سسرال کے ساتھ نہ چل سکے، پڑھ کے آنے کے بعد وہ تمام امپلائیز کا دل جیت سکے لیکن اپنے بچوں کا دل نہ جیت سکے، اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکے، تو پھر آپ کے لیے بڑے بڑے کالجز ہیں، وہاں سے پڑھنے کے بعد وہ باس کا بھی دل خوش کرے گی، وہ آفس بھی چلائے گی، کالج بھی چلائے گی، وہ کمپنی بھی چلائے گی، لیکن وہ عورت گھر نہیں چلا سکے گی۔ لاکھوں روپے خرچ کر لیا،
ہواؤں میں بیٹیوں کو اڑا لیا، فلائٹ میں سفر کرا لیا، لاکھوں کی فیس بھر لیا، لیکن اس بچی کو شوہر کا مقام نہیں بتا سکا، اس بیٹی کو ماں باپ کا مقام نہیں بتا سکا، اس بیٹی کو سسرال کا مقام نہیں بتا سکا، تو پھر اس سے بڑا خسارے میں کوئی شخص نہیں ہے۔ جس بیٹی کو اللہ کی معرفت نہیں دے سکا، اور جس ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ کر 10-15 سال تک پڑھتی رہیں گی، دوستیاں ہوں گی، پارٹنرشپ میں شیئرنگ ہوں گی، کھانے پینے میں، آؤٹنگ کو جانے میں، حتیٰ کہ ڈیٹنگ پہ جانے میں، اور امتحانات اور ایگزام کے موقع پر ایک دوسرے کا پیپر کاپی مارنے میں، اتنے دوستیاں اور تعلقات بڑھتے جانے کے بعد اس بچی کے پاک دامن رہنے کا اگر کوئی اعتماد اور خیال کرتا ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ میری بچی ویسی نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں، آج سے 40 سال پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل اتنا عام نہیں تھا، یوٹیوب اتنا عام نہیں تھا، تو جو آج سے 40 سال پہلے جوان تھے ان سے میرا سوال ہے، آج سے 40 سال پہلے بے حیائی کے آلات عام نہیں ہونے کے باوجود بھی اس زمانے کے جوانوں کی جوانی کیا غلط راستوں پہ نہیں پڑی؟ 40 سال پہلے کے جوان فرشتے رہتے تھے، 40 سال پہلے کے جوان ایک دوسرے سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ اسباب بے حیائی کم ہونے کے باوجود بھی آج کے وہ بوڑھے حضرات جو 40 سال پہلے جوان تھے، اپنی جوانی میں انہوں نے بھی گل گپے کھائے ہیں، انہوں نے بھی اپنے مزے اڑائے ہیں، تو پھر آج آلات بے حیائی ہر گھر میں عام ہونے کے باوجود یہ خیال کرنا کہ ہمارے بچے ویسے نہیں ہیں۔ تو اپنی جوانی یاد کر لو، ہم کتنے اچھے تھے۔ جب وہ زمانے میں ہم بے حیائی سے نہیں بچ سکے تو اس زمانے میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ بھروسہ کر لینا کہ ہمارے بچے ویسے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ عاقل بالغ ہیں، بات کی رعایت رکھنی پڑتی ہے، تو آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ کی بچی اچھی ہے، لیکن وہ جس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے وہ بھی اچھا ہونے کی گارنٹی آپ کو حضرت جبرائیل نے دی ہے۔ اس کی کلاس میں جتنے لڑکے بیٹھے ہیں وہ سب فرشتے ہونے کی گواہی حضرت جبرائیل نے دی ہے کہ اس کی کلاس کے سارے بچے اچھے ہیں۔ اگر سارے بچے اچھے ہیں تو پھر کالجز میں کیوں یہ شکایتیں آتی ہیں؟ جانے والی لڑکی کو سیٹیاں بجا کے چھیڑ رہے ہیں، جانے والی لڑکی کو پرچیاں پھینک کر اسے تنگ کر رہے ہیں، آنے والی لڑکی کو میسیجز کر کے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارا سماج کالجز کا اچھا ہوتا تو پھر ہر آئے دن وہ کالجز جہاں پر مسلمان، عیسائی، دوسرے تمام مذاہب کے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہر سال 400 کے آس پاس لڑکیوں کے ابارشن کرانے کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ حقائق نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ، لیکن دو چیزوں کی حفاظت کرو، ایک ایمان کی حفاظت، دوسری عزت کی حفاظت۔ یہ دونوں شریعت میں مطلوب ہیں کہ آدمی اپنی عقل کی بھی حفاظت کرے، جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے۔ تو اگر ایسی جگہ پڑھایا جہاں پر ایمان کا سودا ہو گیا، ایسی جگہ پڑھایا جہاں پر بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ گئی، تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر لڑکی قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہو، جس راستے سے جا رہی ہو وہ راستہ پر خطر ہے، لڑکی کی عزت اور اس کی جان اور اس کی مال پر جان کا خطرہ، مال کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس بچی کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کالجز جانا وہاں پر جہاں یقین ہے کہ یہاں پر ایمان کا خطرہ ہے، یہاں پر عزت کا خطرہ ہے، اور ہو رہے ہیں واقعات، پھر بھی ہم بہانہ تلاش کریں کہ نہیں جا سکتے ہیں۔ علماء ان کی خصوصیت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی سماج میں کوئی نیا فتنہ ابھرتا ہے، اللہ اپنے وارثین انبیاء کے دل میں القاء کر دیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے اپنی قوم کو بچاؤ، اور قوم کو بچانے کا کام علماء شروع کرتے ہیں۔ کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو نہیں آیا، کوئی مبتلا ہو گیا، نقصان ہو جانے کے بعد جب وہ فتنہ جانے کو ہوتا ہے تب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ فتنہ تھا جسے ہمارے علماء منع کر رہے تھے، لیکن ہم مبتلا ہو گئے، اب نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو بے پردے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجو گے تو سن لو، پڑھانے والا حسن بصری ہے،
پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہے، پڑھنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہے، پڑھنے کی کتاب قرآن مجید کتاب اللہ ہے، سامنے کعبہ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، پڑھانے والا حسن بصری ہے، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہے، بغیر پردے اور حجاب کے پڑھاؤ گے تو تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ اتنی تاکید ہے، تو پھر آپ بتائیے ہم کیسے یہ اطمینان کر لیں گے کہ اپنی بچیوں پر کہ وہاں کالجز جانے کے بعد وہ اپنی عصمت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو پڑھنے کے وہ بھی جگہ ہیں، پڑھائیے لیکن ایمان اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ مدارس ہیں، یہاں پڑھانا قرآن کی حفاظت۔ جن بچیوں کو حافظہ بنایا جاتا ہے، تجربہ علماء کا مشاہدہ یہ ہے کہ جو بچیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں، اللہ ان کو سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں، ان کی گود سے، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ بہت ذہین پیدا کرتے ہیں۔ دیوانے بچے حافظہ ماں کی گود میں پیدا نہیں ہوتے، کمزور ذہن کے پیدا نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید سے کیسا لگاؤ، آپ کے لیے ایک کھلی مثال، غزہ میں کتنی بمباری ہو رہی ہے، فلسطین میں کیسا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے تازہ واقعات میں لکھا ہے غزہ میں ایک مدرسہ کھولا گیا حفظ اور عالمیت کے لیے، جہاں پر قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ وہاں پر ایک شعبہ قائم کیا گیا صفوت الحفاظ کے نام سے، حافظ بنانے کا شعبہ۔ اس میں 1992 میں 1992 میں وہ شعبہ قائم کیا گیا۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے، اسرائیل کے حملہ کرنے سے پہلے، وہاں 2 مسجدوں میں صفوت الحفاظ کی طرف سے پروگرام رکھا گیا۔ ایک مسجد میں لڑکے جو حافظ بنے ہیں وہ قرآن سنائیں گے، دوسری مسجد میں لڑکیاں جو حافظ بنی ہیں وہ قرآن سنائیں گے۔ تو پورے 1 سال کے اندر جو حافظہ بنی ہیں 1471 بچے اور بچیاں حافظ بنے، 1471 بچے اور بچیاں حافظ بنی۔ اور وہ 1471 پورے کے پورے، ادھر لڑکے ایک بیٹھک میں قرآن سنائیں، ادھر لڑکیاں ایک بیٹھک میں قرآن سنائیں۔ اور قرآن سنانے والے بچوں اور بچیوں میں 6 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کی عمر تک کی بوڑھی عورتیں ہیں۔ ادھر 6 سال کی بچی بھی قرآن سنا رہی ہے، ادھر 70 سال کی بوڑھی عورت بھی قرآن سنا رہی ہے۔ حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر ماں صبح سے شام تک قرآن سنا رہی ہے ایک بیٹھک میں۔ حمل سے ہونے والی عورت ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا رہی ہے۔ اور بعض خواتین قرآن ایک بیٹھک میں سنانے کی خوشی میں صبح کا ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، اور بھوک کی حالت میں سناتے سناتے عصر کے وقت بے ہوش ہو گئیں۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، گلوکوز چڑھایا، ہوش آیا تو بیڈ پر پڑے پڑے اس نے پورا قرآن مکمل کیا۔ کیسا شوق ان خواتین میں ہے۔ 600 بچے اور بچیاں غزہ کی اس جنگ سے پہلے ایک بیٹھک میں ایسا قرآن مجید سنائے کہ 600 بچے اور بچیوں سے ایک بھی غلطی قرآن مجید میں نہیں آئی۔ کیسا قرآن مجید سے شوق اور لگن ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیر کا آپریشن کرنے کے لیے انیستھیشیا نہیں ہے، ڈاکٹر اور ہاسپٹل میں نشے کا اور بے ہوشی کا انجیکشن نہیں ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ آپ ایسے ہی آپریشن کر دیجئے، میں قرآن مجید پڑھتا رہوں گا۔ اور وہ معصوم بچہ ہوش کی حالت میں اس کے پیر کا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ گھر کا ملبہ گرنے کے بعد گھر کا سامان اٹھانے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو 11 سال کی عمر کا بچہ پہلے داخل ہو کر دوسرا سامان اٹھانے کے بجائے قرآن مجید اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بہت بڑی تاریخ ہے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ ان بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے پڑوس کے ملک میں افغانستان میں جو جیل ہے، اس جیل میں رہنے والے قیدیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 8 بجے جیل میں مدرسہ لگ جاتا ہے، تمام قیدی آئیں گے اور قرآن مجید یاد کریں گے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کی خبر، 31 قیدی جیل میں رہ کر قرآن مجید کے حافظ بنے۔ سعودیہ عرب، وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کے بدلے میں اسلام میں قتل کی سزا رکھی گئی، اور عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے کے لیے جب لایا جانے لگا، آخری موڑ پر جس کا بیٹا قتل ہو گیا
مقتول کے والد نے اس قاتل کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ میں اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ جو قتل کیا ہے وہ قرآن مجید کا حافظ بنے اور اس کے حفظ کا ثواب میرے بچے کو پہنچے۔ آپ بتائیے، آپ بیٹا مرنے کے بعد آدمی غصے میں سامنے مارنے والے کو قتل کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا، لیکن وہ باپ اس بات پر راضی ہے کہ قاتل حافظ بن جائے، اس کے حافظ بننے کا ثواب میرے بچے کو ملے۔ یہ قرآن مجید سے تعلق کی بات ہے۔ کتنے حفاظ اس غزہ کے واقعات میں، اس جنگ اسرائیل کی ظلم اور دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو خاص طور سے دینی تعلیم اس واسطے بھی دینا ضروری ہے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ جتنے لڑکیاں اسکول اور کالج پڑھنے کے بعد گریجویٹ بن کر شادی جب کرتی ہیں تو انہیں ایئر ہوسٹس بننے میں خوشی ہوتی ہے، لیکن گھر کی ملکہ بننے میں خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ آفس میں جا کر 9 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے خوشی ہو رہی ہے، گھر میں رہ کر شوہر اور سسرال کی خدمت کرنے میں خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد کمپنی چلانے میں خوشی محسوس کر رہی ہے، گھر میں کام کرنے میں خوشی محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ہوٹل میں برتن صاف کرنے تیار ہے، لیکن گھر میں برتن صاف کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اب پڑھنے کے بعد اگر بہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمپنی چلانے والی بہو ہو تو پھر تلاش کہیں اور کیجئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر چلانے والی ہو اور وہ بہو آئے، وہ بیوی آئے، وہ ماں آئے جس کی گود میں حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوں، جس کی گود میں محمد بن قاسم پیدا ہوں، جس کی گود میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں، جس کی گود میں شجاعت مند امت کے درد مند علماء پیدا ہوں۔ تو پھر آپ اپنی بچیوں کو اس تعلیم اور اس تربیت سے گزارنا ہوگا جہاں سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف اہمیت دو، توجہ دو۔ اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، تعلیم کے بعد لڑکیاں پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہیں تو مجھے ایک مدرسے کا اصول بہت اچھا پسند آیا کہ وہاں پڑوس ملک کا اصول ہے کہ وہاں مدرسے میں لڑکیوں کو اگر ایڈمیشن لینا ہے تو اس ادارے کے ناظم صاحب نے اصول بنایا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بچی کا ایڈمیشن لیں گے کہ بچی پڑھ کے بڑی ہونے کے بعد شادی کا جب وقت آئے گا تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی عالم یا حافظ سے کرائیں گے، اس کے علاوہ کسی مکینک اور ٹیلر سے اور دوسرے آدمی سے نہیں کرائیں گے، تو ہم آپ کی بچی کا ایڈمیشن لیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں میں بچیوں کو پڑھانے کا شوق تو ہے، لیکن شادی کا جب وقت آتا ہے تو حافظ اور عالم سے کرائیں گے، دونوں مل کر مدرسہ چلائیں گے، مکتب چلائیں گے، سماج میں دینی کام کریں گے۔ ایسے بے دین آدمی سے نکاح کر کے دیا جا رہا ہے، شراب پی کے آ کے حافظہ لڑکی کو مار رہا ہے، شراب پی کے آ کے عالمہ لڑکی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایرے غیرے سے نکاح ہو رہا ہے، اس کا پڑا ہوا پورا پانی میں بہہ رہا ہے۔ اب وہ بچیاں شادی سے نفرت کرنے لگی، شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ ایک ڈاکٹر شادی کرنے کے لیے ڈاکٹرنی کو تلاش کرتا ہے تو ایک حافظ اور عالم شادی کرنے کے لیے حافظہ اور عالمہ کو تلاش کرے، حافظہ اور عالمہ کا نکاح عالم سے ہو تو پھر دونوں مل کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام، پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد ان بچیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بجائے یہ گھروں میں بہو بن کے ہوں، بیوی بن کے ہوں، تو ان کے ذریعے سے محلے کا مکتب قائم کرنا، محلے کی عورتوں کو قرآن پڑھانے کی ان کے ذریعے سے کوشش کرنا، کیونکہ بہت سے کام مردوں سے نہیں ہو سکتے ہیں، اجنبی عورتوں سے ہر مرد ہر مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ یہ عالمہ بنی ہوئی بچیوں کو مدرسے میں پڑھانے کا موقع دیا جائے، گھر کا مکتب چلانے کا موقع دیا جائے، محلے کی عورتوں کی دینی تعلیم کی فکر ان پر سوار کی جائے، ان کے پڑھے ہوئے کا علم کا استعمال کرنے کی شکلیں بنائی جائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، جو مائیں ان بچیوں کے جلسے میں شریک ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ہم اب تک یہ سمجھتے، سنتے، دیکھتے آ رہے تھے شادی بیاہ کے موقع پر مرد حضرات کی طرف سے لڑکی والوں پر زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہیں، لڑکی والے بھی برابر کا بدلہ لے رہی ہیں۔ لڑکے کا انتخاب بھی اعلیٰ معیار کا، ارتداد کے واقعات، جوڑا جہیز کے واقعات۔ اب آپ بتائیے، جتنی خواتین بیٹھی ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے ہو گئے، جب ان کی شادی ہو رہی تھی تمہارے شوہر نے، ان کے والد نے تمہاری شادی کے موقع پر جوڑا جہیز مانگا، یعنی موجودہ خواتین کے سسرے نے، خسر صاحب نے
जोड़ा जहेज मांगा, तुम्हारे वालिद ने ज़मीन बेचा, घर का सामान बेचा, कर्जा लिया और फिर तुम्हारी शादी किया। उस वक्त तुम्हें तुम्हारे खुसर पर गुस्सा आया, तुम्हारे ससुराल पे नाराज़गी हुई कि मेरी शादी के लिए मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल ने इतना तकलीफ़ पहुँचाई। लेकिन अफसोस ये है कि यही माँ बाप जब अपने बेटे की शादी करते हैं फिर ये दूसरे के माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तुम वो तकलीफ भूल गए जो तुम्हारे माँ बाप को हुई थी, अब अपने बेटे की जब शादी करते हैं तो फिर पूरा बेटी वालों से, लड़की वालों से वसूल करना चाहते हैं। मुझे बाज़ लोग मुफ्त के मुजरिम लगे, मुफ्त के मुजरिम, मुफ्त के गुनहगार, एक पैसा आता नहीं जाता नहीं फिर भी गुनहगार बने। कौन? समाज की वो औरतें जो अपने भाई के शादी करती हैं तो लड़की वालों से जब मुतालबा करती हैं, हमारा भाई इतना पढ़ा लिखा, इतना ग्रेजुएट, इतनी सैलरी, ज़ाती मकान, फलां चीज़, इस वास्ते 4 लाख जहेज़ में दो, 10 लाख जहेज़ में दो, फलां गाड़ी दो, फलां मोबाइल दो, फलां वाज दो, जनाजा दो, कफन दो, कब्रस्तान दो, ये सब जो मांग कर लाती हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहन भाई के लिए मांग रही है, माँ बेटे के लिए मांग रही है, खाला भांजे के लिए मांग रही है, चाची पूपी भतीजे के लिए मांग रही है, वो सारा लड़की वालों की तरफ से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पलंग है, फलां चीज़ें हैं, लाने के बाद आने वाली बहू तुम्हें इस्तेमाल करने देगी? वो वॉशिंग मशीन में तुम्हें कपड़े धोने देगी? उस बेड पे आके रात में सोने के लिए जगह देगी? वो जितने तोले सोना लेके आएगी वो सोना तुम्हें देगी? एक पैसा उसमें से नहीं मिलेगा, फिर भी मुफ्त में उसके लिए मांगा और अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। एक घर का किस्सा हमारे पास आया, बहू को वॉशिंग मशीन मिली तो मिलने के बाद उस बहू ने सास के कपड़े धोने नहीं दिए उसमें कि मेरे बाप की दी हुई मशीन है, आप नहीं धोना इसमें। क्यों मुफ्त के भिखारी बने? एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, फिर भी मुजरिम और गुनहगार बन गए। जोड़ा जहेज जिस समाज में बढ़ते जा रहा है, उस समाज की गरीब औरतें गैरों का बिस्तर बन रही हैं, उस समाज की गरीब औरतें गैरों के साथ भाग रही हैं। हर गांव, हर देहात में लड़कियां गैरों के साथ आए दिन। आज की 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे का एक ओयो होटल, वहां के एक रिपोर्ट आई कि वहां एक दिन में 121 जोड़े आए बदकारी करने के लिए, ख्वाहिशात पूरे करने के लिए। उन 21 जोड़ों में से 80 लड़कियां मुसलमान हैं जिनके साथ गैर मुस्लिम लड़के थे। एक होटल की खबर है, पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो 14 फरवरी को अपना जिस्म बेचकर अपनी इज्जत का सौदा की हुई होंगी। कहां से हया सीखेंगी? कहां से इनके अंदर वो हया का खजाना जमा होगा? जोड़ा जहेज की बदतमीज रस्म की वजह से फुकहा ने लिखा है, लड़की वालों की तरफ से मुतालबा करके तुम जो पलंग, अलमारी, फलां चीज नहीं, अगर मुतालबा करके तुमने निकाह का खाने का एक निवाला भी खाया, वो भी रिश्वत खाने के हुक्म में है। और रिश्वत खाने वाला, खिलाने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती है। कितना समाज बिगड़ रहा है। ये जोड़ा जहेज की रस्म जब तक हमारे समाज में रहेगी, मुसलमान गरीब बच्चियां गैरों के साथ जाने के वाक़यात पेश आते रहेंगे। और हम ये कहते हैं कि जो बच्चियां तुम्हारे महल्ले की गैर के साथ भाग रही हैं, वो तुमने तुम्हारी बेटे की शादी, बेटी की शादी धूमधाम से 25 लाख से 40 लाख से तुमने किया और गरीब बाप अपनी बेटी का सुहाग नहीं बचा सका, तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो गुनहगार जब खड़ी की जाएगी तो तुम भी मुजरिम बनकर खड़े होगे कि मैं अपनी दौलत की फजूल खर्चियों में था और एक बच्ची की इस्मत लूट रही थी। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान समाज में अपनी बच्चियों को कॉलेज पढ़ाने के बाद मोबाइल देना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है माँ बाप की। कॉलेज जाने वाली लड़की को मोबाइल, हाई स्कूल पढ़ने वाली लड़की को मोबाइल। एक लड़का तो मुझसे पूछने लगा कि मौल साहब, शादी होने के बाद पहली रात को बीवी को मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं क्या? पहली रात ही मोबाइल गिफ्ट करके उसे गैर के हवाले करना चाह रहा है। मोबाइल ऐसी मुसीबत है, एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया और उसमें हर तरह का ऐप डाल दिया। एक बंदा आया अपनी बीवी को लेकर, झगड़ा चल रहा है। क्या वास्ते झगड़ा चल रहा है? बीवी कह रही है शादी होके 8 साल हो गए, मेरी देवरानी के पास मोबाइल आ गया, मेरी जेठानी के पास मोबाइल है, मेरी सास बुढ़ी है, कब मरती नहीं मालूम, उसके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब बहुत हो गया, या तो मोबाइल चाहिए नहीं तो तलाक चाहिए।
یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ آپ کے تلنگانہ شہر کا، ضلع کا، امریکہ لندن کا نہیں ہے۔ اور کویت کی عدالت میں یہ واقعہ آیا کہ خاتون عدالت میں کیس کر رہی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ کیوں خلا چاہیے؟ شوہر کہہ رہا ہے کہ اسے فیس بک استعمال نہیں کرنا چاہیے، بیوی کہہ رہے میں فیس بک استعمال کروں گی، فیس بک چاہیے، شوہر نہیں چاہیے۔ موبائل کی اس بدتمیزی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 4 بچوں کی ماں دودھ پیتے 2 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر پڑوس کے گھر میں غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ کالجز میں، لیکن ان کا موبائل کیوں چیک نہیں کر سکتے؟ ان کے واٹس ایپ میں چیٹنگ کس سے ہو رہی ہے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کے آنے جانے کا ٹائمنگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کے دوست کون ہیں یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مسلمان عورت اس غیر مسلم عورت سے بھی پردہ کرے گی جو غیر مسلم عورت مردوں کے ساتھ ملتی جلتی آتی جاتی بازاری قسم کی ہو۔ عورت کا عورت سے بھی پردہ کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن سے ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی ملنے کی جب درخواست کرنے لگی تو حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن نے کیا جواب دیا؟ ملک کی وزیر اعظم ملنے کے لیے آنا چاہ رہی ہے، وہ بھی عورت ہے، لیکن فرمایا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ وہ مسلمان عورت اس عورت سے بھی پردہ کرے جو مردوں سے بے حیا پردہ نہیں کرتی ہے۔ بچی اگر کالج سے 2 گھنٹے دیر آ جائے، آدھا گھنٹہ دیر آ جائے تو بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بڑی بچی ہے آ جا سکتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹیاں 2 گھنٹے دیر سے آئیں مسئلہ نہیں، 1 گھنٹہ دیر سے آئیں مسئلہ نہیں، لیکن مسجد کے امام صاحب 2 منٹ دیر سے آئیں تو مسئلہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کے 2 گھنٹے کے دیر سے آنے پر بھی توجہ نہ دینے والی قوم، اپنے بیٹوں کے 12 بجے 2 بجے بھی گھروں سے باہر رہنے پر بھی راضی رہنے والی قوم، اپنے امام صاحب کے 2 منٹ کی دیری پہ کیوں راضی نہیں رہتی؟ امام صاحب کو ولی بنانے کی فکر ہے اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بے حیا بنانے پر بھی افسوس نہیں ہے۔ جتنی توجہ اپنے علماء پر دیتے ہو اس سے آدھی توجہ اپنی اولاد پر دے لو، مرنے سے پہلے اولاد ولی بن جائے گی۔ بچوں کو ٹائم دینے کی فکر نہیں ہے، باپ گھر سے نکلا اس ٹائم جب کہ بچے سو رہے تھے، گھر واپس آیا اس وقت جب کہ بچے سو گئے تھے۔ ہفتے گزر جاتے ہیں، گھر کے ماں باپ کو صبح کا طلوع ہوتا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، بچوں کو اسکول ودا کرتے ہوئے انہیں اللہ حافظ بولنا اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا کر گھر سے رخصت کرانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، موبائل کی مصروفیت، پاکستانی سیریل، ساس بھی بیٹھی پاکستانی سیریل دیکھنے، بہو بھی بیٹھی پاکستانی سیریل دیکھنے، اور دونوں مل کے ساس بہو کا سیریل دیکھ رہے ہیں۔ ساس دیکھ رہی بہو کو سدھارنے، بہو دیکھ رہی ساس کو سدھارنے، دونوں نہیں سدھرتے۔ سیریلوں سے زندگی میں سدھار آتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سدھار آتا ہے؟ سیرت پڑھنا نصیب نہیں ہوا، سیریل دیکھنے کی پابندی نصیب ہو گئی۔ سیریل چھوٹ جائے تو افسوس ہے، زندگی گزر رہی ہے نبی کی سیرت نہیں پڑھ سکی پھر بھی افسوس نہیں ہے۔ کیا افسوس نہیں ہوتا اس مسلمان لڑکی پر جو گریجویٹ ہے، ڈبل ڈگری کر رہی ہوئی ہے؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ بتانے کے بجائے وہ کہتی ہمارے نبی کا نام گاندھی ہے۔ یہ مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے، اور آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے ایریے میں برقع پہن کر بائک پر کھلے عام سڑک پر پارک کر کے گاڑی کھڑا کر کے مسلمان لڑکی برقعے اور نقاب میں سگریٹ پیتی ہے، اور سڑک سے گزرنے والا افسوس کرتے ہوئے جب اسے ڈانٹتا ہے، مسلمان ہو گاڑی پہ بیٹھ کے سڑک کے کنارے سگریٹ پی رہی ہو، تو وہ جواب دیتی ہے تمہیں کیا لینا دینا، تم اپنا کام کرو، چلو یہاں سے۔ اس لیے بھیجا تھا کالج لڑکی کو سگریٹ کا عادی بنانے، لڑکی کو برقعے کی حالت میں بے حیا بننے۔ کتنے وہ کیسز نہیں ہیں جہاں پر مسلمان لڑکیاں ہر آئے دن غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں پر نگاہ رکھو،
وقت پر شادی کرو، دیر سے شادی کرو گے، بیٹے کی عمر 25 سال 30 سال ہو رہی ہے، بیٹی کی عمر 22، ارے حکومت کو اختیار نہیں تھا شادی کی عمر طے کرنے کا، اس پر خناس سوار ہوا تو اس نے طے کر دیا 18 سال میں کرو، 21 سال میں کرو۔ چلو قانون کے حساب سے ہم مان بھی لیتے ہیں، شریعت تو بالغ ہونے کے بعد کرنے کا حکم دیتی ہے، اگر کسی وجہ سے تاخیر کرتے ہو تو کم از کم قانون کے لحاظ سے 18 سال ہوتے ہی فوراً کر دیتے۔ 25 سال ہو رہی لڑکی کی عمر لیکن شادی نہیں کر رہا، کیوں؟ ڈگری کر رہی ہے، MBBS کر رہی ہے، DM کر رہی ہے، MA پڑھ رہی ہے۔ اب جب کالجز میں ڈاکٹری کرنے والی لڑکیاں ڈیڈ باڈی سامنے رکھ کر، ننگا بدن سامنے رکھ کر اس کے آپریشن کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہوں تو پھر ساتھ میں کھڑے ہوئے لڑکے لڑکیاں ڈیڈ باڈی کو، ننگے بدن کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل و دماغ خراب نہیں ہوں گے؟ ان کے تعلقات نہیں بگڑیں گے؟ اپنے بچیوں کی تربیت پہ توجہ دو۔ فرعون کی جو مکاریاں اس کے دور میں تھی، آج وہ مکاریاں آج کے فرعون کر رہے ہیں۔ فرعون کے 2 بڑے بڑے جرم تھے، ایک بڑا جرم تھا بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دینا، دوسرا بڑا جرم تھا ان کی عورتوں کا استعمال کرنا، اور آج وہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو بلا قصور کے جیل بھرتی کرنا، کیسز میں لگانا، اور ان کی لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر محبت کے جال میں پھنسا کر یا تو انہیں سوسائڈ کرنے پہ مجبور کرنا یا پھر انہیں دھندے پہ اترنے پہ مجبور کر دینا۔ اس واسطے کالج پڑھاتے ہو پوری توجہ رکھو، اور اونلی فار وومنس، اونلی فار گرلس ایسے کالجز میں پڑھاؤ، کو سسٹم سے بچاؤ، وقت پر شادیاں کرو، جوڑا جہیز کے رسومات سے توبہ کرو۔ مسلمان اپنے اندر کے فرعون کو نہیں مارے گا تو باہر کا فرعون نہیں مرے گا۔ مسلمان اپنے جہیز اور رسومات کو ختم نہیں کرے گا۔ دین اسلام کی تبلیغ اپنے گھر میں دین قائم نہیں کر سکا، اپنی اولاد پہ دین قائم نہیں کر سکا، اپنے محلے اور خاندان میں دین قائم نہیں کر سکا، کیا خاک پورے ملک کی سلطنت پر دین قائم کر کے دکھائیں گے؟ اس لیے بزرگوں، مجھے آپ سے بھی اور آپ کی خواتین سے بھی یہ عرض کرنا ہے کہ اپنی بچیوں پر جتنی توجہ رکھی جائے وہ بہت کم ہے۔ نوالا کھلاؤ سونے کا اور نظر رکھو شیر کی کہ میری بچی کو جو خواہش ہو ہم پوری کریں گے، لیکن تربیت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کی ہمیں توجہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔